اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا علماء کی ذات ہے۔ جب تک ڈرے گا نہیں کوئی غوث نہیں بن سکتا ہے، قطب بن نہیں سکتا ہے، ابدال بن نہیں سکتا ہے۔ ولایت کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم ہو، جاہل ولی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ والا جو بنتا ہے وہ عالم ہی بنا کرتا ہے۔ اللہ والا جو بنتا ہے عالم ہی بنا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار جبھی تو سرکار غوث اعظم کی محبت میں فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں یا کیا وہ ہے تلوار۔ تو ابھی اس جلسے کے جو صدارت ہے پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، صوفی و صفا، عالم باعمل، مفکر اسلام، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب احمد القادری ثقافی ایسے عالم ہیں جہاں تک اعدادیہ سے لے کر فضیلت تک اس وقت پڑھاتے ہیں اور بہت مولانا ایسا ہے ثقافی لکھ دے گا، ازہری لکھ دے گا، لیکن جہاں اس کو ملا حسن دے دیجئے ملا حسن دے دیجئے تو پڑھا نہیں پائے گا، نہ پڑھ پائے گا۔ اس لیے علامہ لکھنا آسان ہے لیکن علامہ کا کام کرنا آسان نہیں ہے، تقریر کرنا آسان ہے، درسگاہ میں بیٹھ کے بچوں کو حدیث و قرآن پڑھانا یہ آسان نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا۔ لیکن آج لوگ مرید ہوتا منگرا گزرا پیر کہیں سے آ گیا مرید ہو گیا، جس سے چاہے گا مرید ہو جائے گا۔ ارے مارکیٹوں میں مرید کم ہو گئے ہیں، پیر زیادہ ہو گئے ہیں، اتنے پیر ہو گئے ہیں، بس گلی گلی میں اس کے پیر، وہ پیر صاحب آ رہے ہیں، وہ پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، نہ جانے وہ پیر صاحب گھر پہنچے کہ جہنم پہنچے ہوئے۔ لیکن مولا کے کرم سے یہ ہمارے استاد بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ عالم اسلام میں غریبوں کا سب سے بڑا مرشد اعظم خلیفہ حضور برہان ملت علامہ عبدالسلام جبل پوری، وہ خلیفہ مفتی اعظم ہند علامہ عبدالمبین نعمانی قادری رضوی، بہت بڑی شخصیت ہے جن کو آج کے ڈیٹ میں شبیہ مفتی اعظم کہا جائے گا، جسے عالم ربانی کہنے کا حق ہے، وہ سب کو خلافت نہیں دیتے ہیں۔ مولا کے کرم سے علامہ مفتی محبوب صاحب قبلہ کو اپنی آنکھوں سے اس قدر پلا دیے ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، اور اپنے خلافت اجازت سے نواز دیے کہ بیٹے جھارکھنڈ میں کام کرنے کا اگر کسی کو حق ہے تو مفتی محبوب آپ کو حق ہے، اس لیے کہ فقیر عبدالمبین آپ کو خلافت اجازت دیتا۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ کون مولانا ہے، کون ہے آستہ کا مولانا مفتی محبوب صاحب ہے۔ مولانا بننا آسان ہے، مفتی بننا بھی آسان ہے۔ ارے بنگال میں تقریر میں بہت دنوں میں کیا کرتا رہا، وہاں کے لوگ بھی مجھ کو مفتی کہتا ہے، مفتی صاحب پہنچے ہوئے ہیں، حضرت آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی میں مفتی تو ہوں، کسی مفتی سے کم تھوڑے ہیں، ہم بھی مفتی ہیں، لیکن مفتی ہم مفت سے مفتی بن جاتے ہیں، لوگ مفتی بنا دیتا ہے، مجھے علامہ نہ کہے تکلیف ہو جاتی ہے، مجھے قاری نہ کہے مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، اشتہاروں میں اگر بڑا نام نہ دیا جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ جو ہوتے دیکھیے ابھی لسٹ حضرت بنائے ہیں، دیکھیے فقیر محبوب احمد القادری، وہ چاہتے تو مفتی بھائی مفتی لکھ دیتے، علامہ لکھ دیتے محمد عبدالمبین نعمانی۔ علامہ حسن رضا کبھی اپنے آپ کو علامہ نہیں لکھے، جبکہ ان کو خطاب دیا گیا حضور شیخ الاسلام مسلمین قصصہ مقدسہ سے، سرکار کھلا کے شہزادے محدث اعظم کے نواسا شیخ الاسلام المسلمین کا خطاب دیا، پھر بھی ہمیشہ لکھتے رہے فقیر حسن رضا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اس لیے اپنے آپ کو پہچانیے، اور جو ان کے ہاتھ میں بیعت ہو جائے گا یقین کامل سے میں کہہ رہا ہوں وہ ایک دو واسطے سے ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت تک پہنچے گا، اعلیٰ حضرت تک پہنچے گا۔ کیوں؟
کہ اعلی حضرت کے مرید اور خلیفہ اور روحانی بیٹے کا نام حضور برہان ملت ہے، اور حضور برہان ملت کا خلیفہ علامہ عبد المبین نعمانی ہے، اور علامہ عبد المبین نعمانی کے خلیفہ مولانا مفتی محبوب صاحب بلا۔ تو علامہ عبد المبین نعمانی اگر نہ مل پائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علامہ عبد المبین نعمانی نے اپنا روحانی بیٹا مفتی محبوب صاحب کو قرار دے دیا کہ میرا شہزادہ جہاں بھی رہے گا وہ دین و سنیت کا کام کرے گا، ورنہ یہ چاہتے تو نہ جانے کتنے منزلہ اپنے مکان کو بنا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کا ذکر وہی کرتا ہے جو اللہ والوں کی محبت میں بیٹھتا ہے، کیونکہ اللہ سب کو علم نہیں دیتا ہے، ورنہ ہر جاہل علامہ بن جاتا، مچھروں میں مچھر بھی ولی ہو جاتا، ہر کوئی سمندر کی مچھلیاں بھی ولی ہو جاتی، لیکن یاد رکھے ولایت جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا۔ ولی بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم دین ہونا چاہیے، پیر کے لیے شرط 4 ہے، سنی سہل عقیدہ ہونا، عالم دین ہونا، فاسق کے معلوم نہ ہونا، بدماش نہ ہونا، 4 انگوٹھیاں پہننے والا نہ ہونا، بلکہ ان کا شجرہ پورا مکمل ہونا، یعنی حضرت اپنے شجرہ کو اپنے سے لے کر کے علی تک پہنچتا ہو، نبی تک مسلسل پہنچتا ہو، بیچ میں کسی کا رکاوٹ نہ ہو، وہ مرشد کامل ہے، اور ایسے مرشد ہی کا نام مفتی محبوب مول قادری ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ والوں کو ذکر سنیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف ہے جلد اول ہے، باب ذکر الملائکہ ہے، صفحہ 456 ہے، مسلم شریف ہے جلد دوم ہے، باب ذکر حب اللہ العبد، صفحہ 331 کی حدیث پاک میں ہے، اللہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حب اللہ العبد نادى جبریل علیہ السلام ان اللہ يحب فلان فحبه فيحب جبریل فینادی جبریل علیہ السلام ثم يدعو له قبول الف الارض، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو سب سے پہلے کسی دوسرے سے نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور جبریل محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اہل السماء، آسمان والوں سے کہہ دو اے آسمان میں رہنے والوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اور اللہ کا حکم ہے کہ آسمان والے بھی محبت کرے۔ اب آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں، ثم يدعو له قبول في الارض، اب زمین اس کی مقبولیت اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے، ان کی مقبولیت ایسی ہوتی ہے کہ صبح و شام اللہ والوں کا ذکر ہر انسان کرتا رہتا ہے، اس سے صبح لوں گا شام لوں گا، عشق احمد کا جام لوں گا، اور جب بھی مصیبت میں پھنس جاتا ہوں غوث اعظم کا نام لوں گا، غوث اعظم کا نام لیتے ہیں۔ جیسے 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے، آپ کا صرف چندن پورا نہیں، بہار میں دیکھو غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، جھارکھنڈ میں دیکھو غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، یوپی میں دیکھو غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے بندوں کے دلوں میں اس کے نام کا سگنیچر کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور لوگ کہتا ہے کسی کا مفتی محمود صاحب بھیگنا لگیں گے، کیا لگیں گے؟ جس کو عرفی زبان میں بھیگنا کہتے ہیں، بھانجا ہے، اصل کیا ہے؟ بھانجا، یعنی وہ کہیں گے ماما، M-A-M-A ماما، میم الف کے ساتھ ماں، پھر میم الف کے ساتھ ماما، یعنی ماں سے ڈبل کئی مرتبہ ماما کا ہے۔ کون ہے؟ اس کا مولا مفتی صاحب ہے، وہ بھی پیر صاحب ہے، پیر تو سید ہوتے ہیں، انصاری میں پیر نہیں ہوتے ہیں، کیسے بنگلہ والی بات کرتے ہو؟ ارے اعلیٰ حضرت کون تھے؟ خان تھے، لیکن سید آل رسول نے فرمایا تھا مجھے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اے آل رسول رب کی بارگاہ میں کیا امانت لے کر کے آئے ہو؟ تو آل رسول جواب دے گا اے پروردگار عالم میں دنیا سے کوئی ایسی امانت نہیں لایا ہوں بلکہ ایسی امانت لایا ہوں احمد رضا کو لایا ہوں۔ اے پروردگار عالم یہ میری امانت ہے، تیری بارگاہ میں لایا ہوں، یہ امانت سلامت رکھنا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آل رسول کس کو پیش کر رہے ہیں؟ سید زادے کو پیش نہیں کر رہے ہیں، اگر چاہتے تو غوث اعظم کو پیش کرتے، چاہتے تو امام اعظم کو پیش کرتے، چاہتے تو سرکار ہمارے ہرا شریف والے غریب نواز کو پیش کرتے، نظام الدین اولیاء کو پیش کرتے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو میں خان کو پیش کروں گا، اعلیٰ حضرت کو پیش کروں گا۔ اس لیے پیر ہونے کے لیے سید کی ضرورت نہیں ہے، پیر ہونے کے لیے عالم کی شرط ہے، وہ
سچا عالم ہو، پکا عالم ہو، جو شریعت والا ہو اور اپنے مرید کو بھی شریعت میں چلانے والا ہو۔ ورنہ پیر بھی گڈھا میں جائے گا اور ادھر گوباگوں میں مرید بھی کھائے گا۔ لیک پیر کے ساتھ ظاہر سے مرید ہوا تھا، مونچھا خوب بنا تھا، چشمے بڑے بڑے لگائے تھے، شاعروں کے پیچھے پڑے تھے، پاجامہ خوب نیچے کیے تھے۔ لے پیر صاحب بھی گیا اور مرید صاحب بھی گیا۔ اس لیے اچھے پیر سے مرید ہو جاؤ، اچھے عالم سے مرید ہونا، جاہل پیر نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھے مرید جب بھی ہونا اچھے پیر کو آئے۔ اب وہ کیا پتا ہے کہ پیر اچھا ہے یا نہیں ہے، پتا ہے نہیں ہے، عالم سے پوچھ لینا کہ حضور ایک پیر صاحب آئے ہوئے ہیں تو کیا کیا جائے، ان سے مرید ہو یا نہ ہو، اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آنا۔ دیکھیں گے احمد رضا نے جو بتایا ہے اس کے اندر ہے وہ جنتی ہے، اگر نہیں ہے تو پیر تو بوڑھا کو پیر کہتے ہیں، وہ پیر ضرور ہے لیکن جہنمی پیر ہے۔ ہاں خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم دو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مستشفیات کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، ہم غلاموں کو ہنساتے جائیں گے۔ اس لیے ہنسو ہنسو، ہنسنا ضروری ہے لیکن کھٹکھٹا کے نہیں ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، وہ نبی کی سنت ہے، اور دانت کچھ دینا ہے یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ شیطانوں کی عادت ہے۔ اس لیے آپ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، تفریح کرنے کے لیے نہیں آئے، بس آپ لوگوں کو ہدایت کرنا ہے۔ کسی مولوی کی شان میں توہین نہ کرنا، اماموں سے آگے نہ بڑھنا، کیونکہ امام جب بھی رہتا ہے نا مسجد میں، پیچھے میں رہتا ہوں تو امام مولا میں امام کے پیچھے ہوں نا، بس ہو گئی نا۔ جس دن امام سے آگے بڑھ جائے گا نا مردہ ہو جائے گا، عالم سے آگے بڑھے گا مردہ ہو جائے گا، کیونکہ بقرعید کی نماز پڑھو تو امام کے پیچھے، عید کی نماز پڑھو تو امام کے پیچھے، پنجو گانا وقت کی نماز پڑھو امام کے پیچھے، جمعے کی نماز پڑھو تو امام کے پیچھے، لیکن امام کو اگر پیچھے کرنا ہو تو مردہ بننا پڑے گا۔ اگر کوئی عالم کو اگر برا کہتا ہے نا تو سمجھ جاؤ وہ چلتا پھرتا مردہ بن گیا ہے، اس لیے اماموں کو گالیاں دے رہا ہے، عالموں کی برائی کر رہا ہے، چاہے وہ مفتی محبوب صاحب کی بلا کی ساتھ ہو، قاری نعیم انور کی ساتھ ہو، یا علامہ صدیق حسن جھارکھنڈی کی ساتھ ہو، یہ عالم ہیں، یہ بھی عالم ہیں، سب کے سب عالم ہیں، ادنا توہین کرنے والا بھی کفر کی موت مرے گا۔ اس لیے عالم کی توہین کرنے والا کفر کی موت مرے گا۔ کفر کی موت مرنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ مر جاؤ تو بڑی لیو سے آواز آئے، چندہ پورا والا کہے مر گیا تو گل گیا ہوگا نا، سڑ گیا ہوگا، کچھ تو ہو گیا ہوگا، گھبرانا نہیں۔ بریلی کی آواز آئی گلے حد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، دیوانہ مرتا نہیں ہے، الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین۔ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے نا، کافروں کے لیے جنت ہے، جو چاہے عیش کرے عیش کرے، اور کراتے رہے، چلتے رہے، چلاتے رہے۔ نبی کے دیوانہ سو جاتے ہیں تو آواز آتی ہے سو جا سو جا، اس قدر سو جا جیسے پہلی رات میں دلہا کے علاوہ کسی کوئی نہیں جگاتا ہے، ساس رہتی موجود ساس نہیں جگاتی ہے، سسور نہیں جگاتا ہے، دیرانی نہیں جگاتی ہے، جٹھانی نہیں جگاتی ہے، اس کا شوہر اس کو جگاتا ہے۔ ایسے ہی قبر میں سو جا، قیامت کے دن ہوگا، رب جگائے گا اور اپنے حبیب کے ہاتھ